علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے کچھ سیکھتے ہیں سلسلے میں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں رئیس دارالفتہ اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ۔ مفتی صاحب، رجوع اللہ مسلمانوں کا بہت بڑھ چکا ہے، اور الحمدللہ خوف خدا کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، اوراد کے ذریعے، وظائف کے ذریعے، اور اس سلسلے میں ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کچھ مزید آپ روشنی ڈالیں، کچھ دعائیں، کچھ وظائف، کچھ اعمال ایسے کہ جو ہمارے لیے جو ہے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ لوگوں کا آج کل کچھ ذوق بنا ہوا ہے اوراد و وظائف پڑھنے کا، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مستقل ہی اس کی طلب ہوتی ہے۔ میرے بہت سارے جاننے والے ہیں کہ وہ ہر تیسرے چوتھے دن ان کا کوئی میسج آیا ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی ورد بتائیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں مفتی صاحب کو جنت میں جانے کا وظیفہ بتائیں، تو جیسے ایک بتا بھی دیتا پھر اگلا پوچھتا کہ اور بھی بتائیں، تو ایک اچھا سائن ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو دیکھیں آج کل جو صورتحال ہے، اب یہ ہو نہ ہو، بہر صورت سب کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں، اور ویسے پرٹیکولرلی صورت کے حوالے سے، کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک اوراد و وظائف ہوتے ہیں اور ایک بندے کے اعمال ہوتے ہیں، ٹھیک، جسے کردار کہتے ہیں۔ دونوں کے اندر ہی کچھ نہ کچھ تبدیلی لائی جائے۔ اوراد و وظائف جو ہے وہ ثواب کے لیے، تعلق باللہ کے لیے آدمی جو ہے وہ ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن کچھ اپنے یوں کہہ لے کہ رویوں میں تبدیلی، کچھ مائنڈ سیٹ کے اندر تبدیلی، کچھ کردار کے اندر تبدیلی یہ بھی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے میں 3 چیزیں عرض کروں گا۔ تینوں چیزیں قرآن پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا ان مصیبتوں کے اور پریشانیوں کو دور کرنے میں بھی بہت عمل دخل ہے۔ وہ ویسے جداگانہ بھی حکم خداوندی ہیں، لیکن مصائب کے دور کرنے کے اندر بھی ان کا عمل دخل ہے۔ پہلی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سبحان اللہ۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا سبحان اللہ۔ کہ مجھے ایسے بھی رزق مل سکتا ہے، یا میرے تھوڑے سے پیسے اتنا عرصہ چل سکتے ہیں، یا میرے تھوڑے سے پیسے ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو نمبر 1 تو ہے تقوی، کہ جو اس آیت کے اندر فرمایا گیا، اور اسے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بطور بنا کر بیان کیا گیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک اور چیز کہ جو ان سارے معاملات کے اندر نہایت مفید ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت سے نکالنا تو اللہ تعالیٰ نہیں، پریشانی سے نکالنا تو اللہ تعالیٰ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سبحان اللہ۔ اور جو اللہ پر توکل کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
تو خدا کافی ہو جائے گا، خدا کفایت فرمائے گا جو اس پہ بھروسہ کرے گا۔ تو اپنے اندر توکل جو ہے یہ پیدا کرنا چاہیے، نمبر 2۔ نمبر 3 وہ ہے جو میں نے پہلے بھی جس پر ہم نے بہت ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی، وہ ہے مخلوق خدا پہ مہربانی کرنا، رحم کرنا، کیونکہ ہمیں رحمت کی اور رحم کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور اس کے رحم فرمانے کی ضرورت ہے، اور خدا رحمت اور رحم ان پہ فرماتا ہے جو اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر بھی، اپنی کردار کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور مہربانی کا سلوک جو ہے یہ شامل کیا جائے۔ اب ان تینوں چیزوں کے حوالے سے ایک ایک میں مزید چیز عرض کرتا ہوں تاکہ ان کی ڈیفینیشن بھی تھوڑی سی، ان کی جو تعریف ہے وہ واضح ہو جائے۔ فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے ہر عمل کو چھوڑ دینا۔ اب وہ اعلیٰ حسب المراتب ہوگا، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنا ہمیشہ کے لیے، کہ ہمیشہ کے لیے خدا سے دور کر دے، یہ کفر و شرک ہے، ارتداد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے اس سے نچلے درجے میں آ کے، یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے یا اس کی ناراضگی کا سبب بنے گناہ کبیرہ کی صورت میں یا گناہ صغیرہ کی صورت میں، یا خدا سے دور کر دے کہ جو بہت اعلیٰ مقام قرب ہے ان سے دور کر دیں، تو یہ خواہشات اور لذات اور نفس کی آرزوؤں کے پیچھے چلنا ہے۔ تو تقوی بنیادی طور پہ تو تقوی یہ ہے کہ جو شے بندے کی آخرت کو نقصان دیتی ہے اس سے بچنا، اللہ، اس سے رک جانا۔ ٹھیک، اب آگے پھر اس کے اعلیٰ مراتب میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو شے بھی خدا کے قرب سے دور کر دے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، خواہ وہ گناہ نہ بھی ہو، وہ خواہشات ہیں، وہ لذات ہیں، وہ لگژریز ہیں، وہ اپنے من مرضیوں پہ عمل کرنا ہے، وہ غیر کی طرف رجوع اور توجہ کرنا ہے، وہ سب ان سے دور ہو جائے کہ یہ خدا کے قرب سے دور کرنے والی۔ تو لہذا تقوی میں بنیادی چیز جو عوام کی حد تک وہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹے سارے گناہ چھوڑ دیں، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہ چھوڑ دو۔ تو یہ تو ہے تقوی، اور تقوی پہ پھر جو وعدہ ہے کہ مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا۔ اس میں ایک اور چیز میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے متقی لوگوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ متقی کا مشکل میں ہونا یہ بطور غضب خدا نہیں ہوتا، بطور امتحان کے ہوتا ہے۔ اللہ، تو یہ اس کے مرتبے بلند کرنے کے لیے ہوتا سبحان ہے۔ اللہ۔ کسی بندے کو ایگزامینیشن ہال میں کمرہ امتحان میں بٹھایا جاتا ہے تو اسے مشقت میں ضرور ڈالا جاتا ہے، جی، لیکن اسے مشقت میں ڈالنا جو ہے یہ تو اس کو ڈگری دینے کے لیے ہے، اس کو ریوارڈ دینے کے لیے ہے، اس کو آگے اگلے مرحلے تک پہنچانے کے لیے۔ تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یار یہ بھی تو مشکل میں ہے۔ تو بھائی ایک بندہ دھوپ میں کھڑا مشکل میں ہے، ایک کمرہ امتحان کی گرمی میں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس کی مشکل کو نوعیت اور ہے، اس کی مشکل کی نوعیت اور ہے۔ اچھا، ایک دوسرے نمبر بھی ہوتا ہے کہ مشکل سے نکالنا یہ بھی ہوتا ہے کہ مشکل ہوتی کیوں ہے۔ ٹھیک، مشکل ہوتی ہے اس کے احساس کی وجہ سے۔ اللہ، ٹھیک ہے، ایک شے ایک بندے کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے، دوسرے کو نہیں دیتی، ٹھیک، تو اب وہ مشکل ہے یا نہیں؟ جی، مشکل فی نفسی ہی جو بھی تھی، بندے کے احساس نے اس کو کر دیا۔ ٹھیک، ایک آدمی کے لیے کوئی فوت ہوتا ہے، اس کا صدمے کے مارے اس کی اپنی جان نکلنے میں پہنچ جاتی ہے، دوسرا کہتا ہے ٹھیک ہے جی نظام دنیا چل رہا ہے، جی، اس کا احساس اس مشکل کو کم کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ مشکل سے یوں بھی نکالتا ہے کہ اس بندے کا جو احساس ہے اس تکلیف کو محسوس کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے منیمائز کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ کیسے؟ کہ اس بندے کی نگاہ خدا کی رضا پہ رکھ دیتا ہے، اللہ، اس بندے کی نگاہ آخرت پہ رکھ دیتا ہے۔ تو اب تکلیف موجود ہے اپنی جگہ، جی، لیکن وہ تکلیف کم کیسے ہو گئی کہ اس کی نگاہ کسی اور طرف چلی گئی۔ اللہ، بے شک، جیسے ایک بندہ کسی بہت خوبصورت شے کو دیکھنے میں محو ہو، مگن ہو، تو چھوٹی موٹی چیز چپ بھی جائے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، بعد میں کہتا ہے یار یہ خون کیوں نکلا ہے میرے یہاں پر، پتہ چلا سوئی چپ گئی تھی، لیکن اس وقت احساس نہیں ہوا، کیوں؟ اس لیے کسی اور مزے کے اندر وہ گم تھا۔ تو اسی طریقے سے جس بندے کی نظر اللہ جو متقی ہوتا ہے، متقی کی نظر خدا کی رضا پہ چلی جاتی ہے، سبحان اللہ، متقی کی نظر اس پہ چلی جاتی ہے کہ رضائے مولا از ہما اولا، سبحان اللہ،
مولا کی رضا ہر شے سے اوپر، ہر شے سے بڑھ کر ہے، اس کی رضا آخرت کے ثواب پہ چلی جاتی ہے. جیسے وہ حضرت فتح موصلی علیہ رحمہ کی جو ہے وہ زوجہ کا واقعہ کہ وہ گری، پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا، ان کا ناخن ٹوٹ گیا، وہ ہنسنے لگی. تو پوچھا یہ کیا، تکلیف کے اندر ہنس رہی ہیں؟ تو کہا کہ وہ تکلیف نہیں دیکھی جو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ دے گا، میری نظر ادھر چلی گئی. سبحان اللہ، بہت خوب. تو نظر میری وہاں چلی گئی، تو آخرت کے جنت کے اس ثواب نے دنیا کی اس تکلیف کو کم کر دیا. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے کہ احساس جو ہے وہ بندے کو اس کی تکلیف کو کم کر دیتا ہے. ایک بارات جاتی ہے نا اور گرمی میں جا رہی ہے، جی باراتی سارے بھلے چیخ ہو رہے ہو، دولہا کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی. جی بہت خوب. حالانکہ گرمی تو سب کو برابر لگ رہی ہے، 35 ڈگری کے اندر سارے جا رہے ہیں. جی جی دولہا کو تو اوپر سے مزید شیروانیاں پہنائی ہوتی ہیں، لیکن اس کو وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوگا جو بکیا کو ہوگا، کیونکہ اس کی ایک خوشی کا موقع ہے. اس خوشی کی طرف توجہ نے اس کی تکلیف کے احساس کو کم کر دیا. سبحان اللہ. تو تقوی جب کما حقہ بندے کو ملتا ہے اور جب کمال تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف، آخرت کی طرف، جنت کی طرف ایسی ہو جاتی ہے کہ تکلیف سے جو ہے، تکلیف سے وہ اپنے احساس کی وجہ سے نکل جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. تو لہذا یہ ہے تقوی. دوسرے نمبر پہ چیز میں نے عرض کی توکل. جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب ظاہری کو اختیار کیا جائے لیکن مؤثر حقیقی خدا کو سمجھا جائے، ٹھیک. اور اس کے بعد نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے. جس بندے کو دنیا میں یہ وائرس پہلی مرتبہ لگا، اس کو کسی سے نہیں لگا تھا، جی ٹھیک، لیکن لگ گیا کیونکہ مؤثر حقیقی خدا ہے. وہ جس کو چاہے بغیر کسی کے ملے ملائے اس کو پہنچا دے. ٹھیک ہے. اور ہر بیماری جس کو بھی لگتی ہے پہلی مرتبہ، وہ ایسے ہی کوئی اس کا ایسا کوئی وہ سبب نہیں ہوتا لیکن لگ جاتی. تو مؤثر حقیقی خدا کو جانے. جب مؤثر حقیقی بندہ خدا کو جانے اور اس کے ساتھ اسباب اختیار کرے تو اب یہاں پر تدبیر اور تقدیر دونوں کام کرتی. تو توکل کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اسباب کو چھوڑ دیا، اسباب اختیار کر کے نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نا اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ تدبیر بھی کر لی تو توکل کا فائدہ. جب تدبیر ہم نے کر ہی لی ساری تو توکل کا فائدہ. تدبیر کے بعد توکل کا فائدہ یہ ہے کہ تدبیر کر کے بھی آپ کے دل اور دماغ کو سکون نہیں ملے گا. ٹھیک. جو لوگ ساری پرہیزیں کر رہے ہیں کیا یہ سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے نا. ایک خوف اور ہر وقت جو ہے نا دوسروں کو ایسے ہی دیکھنا کہ اس کے اندر وہ تو نہیں ہے، جی یہ کیفیت چل رہی ہے. لیکن اگر توکل ہوگا تو یہ ہوگا کہ یار جو میں نے کرنا تھا کر لیا، باقی مولا نہیں کرنا ہے، بے شک. سبحان اللہ. باقی خدا نے کرنا ہے. بس ٹھیک ہے، جتنا کرنا تھا کر لیا، اب آگے جو خدا نے لکھا وہی ہوگا. تو تقدیر جو ہے، تدبیر کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ تقدیر ہی آپ کو دیتی ہے. صرف تدبیر سے آپ کو سکون نہیں مل سکتا. اگر تدبیر سے سکون ملتا ہوتا تو اس وقت ساری دنیا پر سکون بیٹھی ہوتی. جی. کہ سب تدبیریں کر کے بیٹھے ہوئے، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے، سب جو نا وہ اس پہ شکنجے کے اندر جکڑے ہوئے، کمروں میں بند ہیں، لیکن سکون پھر نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ تدبیر تو ہے لیکن توکل و تقدیر نہیں عوام پر. اللہ اللہ اللہ. بہت خوب. تو اگر توکل علی التقدیر کا معاملہ ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر سکون مل جائے گا. ٹھیک. پھر تدبیر کارگر بھی ہوگی اور تدبیر مؤثر بھی ہوگی اور تدبیر کے ساتھ سکون بھی مل جائے گا. تو یہ دوسری چیز توکل. تیسری شے میں نے عرض کی ہے مخلوق خدا پہ رحم کرنا. تو اس کے اوپر ہم تفصیلی کلام کر چکے کہ مخلوق خدا پہ رحم کرنا اس میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے. تو یہ ہیں اعمال. ٹھیک. کہ ہم صرف اوراد پہ نہ رہیں، ساتھ میں اعمال کی طرف بھی آئیں. ورد وظیفہ پڑھے جا رہے اور ساتھ میں بیٹھ کے فلمیں دیکھے جا رہے ہیں. معاذ اللہ. تو بھائی اعمال کے اندر تقویٰ تو ہے. نمازیں آپ کی پھر پوری نہیں ہو رہی، نمازیں پھر چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں کی پابندی پھر آپ نہیں کر رہے. تو اس طرف بھی تو دیکھا جائے. تو لہذا اعمال کو بھی درست کیا جائے اور اس کے ساتھ اوراد و وظائف کو ایڈ کیا جائے. اب اوراد و وظائف کے اندر میں 3 آپ کو عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت. ٹھیک. کہیں سے بھی کر لیں، شروع سے آخر تک کر لیں. روزانہ ایک سورت پڑھ لیں، روزانہ ایک پارہ پڑھ لیں، روزانہ ایک پاؤ پڑھ لیں، روزانہ ایک منزل پڑھ لیں، روزانہ 2 پارے پڑھ لیں. کوئی معمول بنا کے تلاوت قرآن شروع کر دیں، کیونکہ قرآن سراسر شفا ہے. سبحان اللہ.
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو سراسر شفا ہے، اللہ بے شک، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، سبحان اور اللہ، مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، تو قرآن سراسر شفا ہے، اور یقین کیجئے قرآن کا یہ جو شفا ہونے کا پہلو ہے یہ وہ ہے کہ رحمت تو مومنوں کے لیے، یہ خاص رحمت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کافر بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی برکت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب مفتی صاحب۔ جو بدنی برکتیں ہیں، جو اس کے ظاہری فوائد ملتے ہیں، جو قلبی سکون ملتا ہے ان الفاظ کے موتیوں سے، جی وہ کافر کو بھی مل جائے گا اگر وہ بھی قرآن پاک پڑھے گا۔ بہت خوب، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم ممالک کی اسمبلیوں کے اندر اور آفیسز کے اندر جو نا وہ قرآن پاک کی تلاوت کروائی جا رہی ہے جی تاکہ سکون ہو۔ وہ خدا کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ سبحان اللہ، اس سے رحمتیں اترے گی، برکتیں اترے سبحان گی۔ اللہ، ذکر الہی جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت اترتی ہے، وہاں فرشتے اپنے پروں سے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت ان پہ چھا جاتی ہے۔ تو ذکر الہی کا جو سب سے اعلیٰ جو صورت ہے وہ تو قرآن پاک ہے، سبحان اللہ، جو خالص اللہ کا کلام ہے۔ سبحان تو اللہ، لہذا قرآن پاک کی تلاوت یہ اپنے معمول کے اندر شامل کیا جائے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ شریف، کیونکہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ بطور خاص شفا کے لیے نہایت مفید ہے۔ حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی شفا، ہر بیماری کی شفا ہے، حتیٰ کہ حدیث مبارک کے اندر جو واقعہ اس کے ضمن میں اس کے ساتھ بیان کیا گیا اس میں کیا ہے کہ ایک شخص کو سانپ نے ڈس لیا اور ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، تو سانپ کا زہر اگر سورہ فاتحہ سے ختم ہو سکتا ہے تو پھر باقی دیگر مسائل کے حل کے لیے کیا مسئلہ ہے، دیگر پریشانی امراض کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ نہایت مؤثر ہے، اس کا وظیفہ صبح شام 7 مرتبہ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں۔ تو ایک تو تلاوت قرآن، دوسرا سورہ فاتحہ شریف، اور تیسرا معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جنہیں شفا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے بدن کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اور ایک میں یہ ہے کہ اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ تو سورہ فلق سورہ ناس بطور خاص یہ مرض کے علاج کے لیے یہ نہایت مفید عمل ہے۔ تو تلاوت قرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس، تو اوراد و وظائف کے اعتبار سے ان کو پڑھا جائے۔ سب آپ نے اپنے جواب کے ضمن میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، رحم، اگر دوسروں پر رحم کریں گے تو ہم بھی رحم کے مستحق ہو گئے، اس طرح کی آپ نے بات کی تھی۔ اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ رحم ہو یا حسن سلوک ہو تو اس کے حقدار تو پھر بہت ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی سے لے کے ہمارے رشتہ داروں تک، بیوی بچوں تک، تو اس میں کوئی درجہ بندی ہے کہ پہلے یہ مستحق ہے پھر اس کے بعد یہ مستحق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے۔ دیکھیے، رحم کرنے کے حوالے سے، دوسروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے کے حوالے سے تو جو ہماری اسلام کی تعلیمات ہیں وہ واضح ہیں کہ رحم تو جانوروں پہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، رحم تو جانوروں پر بھی کرنا ہے۔ گھر میں اگر جانور رکھے ہوئے تو فرمایا کہ 70 مرتبہ ان کے سامنے کھانا پانی پیش کرو۔ سبحان اللہ، تو جب جانوروں پہ رحم کیا جائے گا تو اب انسانوں پہ درجہ بدرجہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر کتنا رحم کیا جائے گا۔ اب انسانوں پہ جو رحم ہے اس میں کیا ہے، ایک ہے ساری مخلوق کے ساتھ بندے کا بھلائی کرنے کا معاملہ، کہ کسی کو تکلیف میں دیکھے، اذیت میں دیکھے تو اس کی تکلیف کا ازالہ کرے۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ پھر اپنے جو ہے وہ جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کے اعتبار سے، کہ جو آپ کے اپنے پڑوسی ہوں گے ان کا حق دوسروں کی بہ نسبت زیادہ ہوگا۔ اچھا، پھر پڑوسیوں کے بعد جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا حق دوسروں سے زیادہ ہوگا۔ پھر رشتہ داروں کے اندر جو حق آپ کے ماں باپ کا ہوگا وہ لازمی بات ہے کہ وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ حسن سلوک کے جو سب سے زیادہ مستحق ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ
جو قرآن کی آیات ہیں وہ بھی بڑی واضح، جو احادیث ہیں وہ بھی بڑی واضح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کرنے کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا۔ قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کو بندے کے ماں باپ کی خدمت کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا کہ یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ خدا کی عبادت کر، ماں باپ کی خدمت کر۔ تو بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اچھا، پھر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مرتبہ دیا کہ قرآن کے اندر فرمایا انشکر لی ولی والدیک، اے بندے تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ اب آپ دیکھیں، اپنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ تو شکر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا اور بندے کے ماں باپ کا رکھا۔ تو اس سے بڑھ کر اور ماں باپ کے مقام و مرتبے کے لیے کیا ہوگا؟ پھر ایک حدیث میں مبارک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ہجرت اور جہاد پہ آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اجر عظیم پاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ؟ اس نے کہا ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ دونوں ہی زندہ ہیں۔ فرمایا ٹھیک۔ فرمایا کیا تو واقعی اجر عظیم پانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی سرکار میں واقعی اجر عظیم پانا چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جا اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کی خدمت میں جہاد کر۔ تو فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، ان کی خدمت میں جہاد کر۔ تو ماں باپ کی خدمت کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں رکھ کے بیان کیا؟ پھر اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تیرا باپ جو ہے یہ تیرے لیے جنت کا دروازہ ہے، چاہے اس کی حفاظت کر چاہے اس کو ضائع کر۔ تو جنت میں اسی دروازے سے جانا ہے، اس کی حفاظت کرو گے کیا مطلب؟ اس نے سلوک کرو گے، پاس بیٹھو گے، پیار سے بات کرو گے، ان کی جائز خواہشات کو پورا کرو گے، ان کو مسکرا کے ملو گے، ان کے حکم پہ عمل کرو گے، تو یہ تم نے اس دروازے کی حفاظت کی۔ اور اگر ان کا دل دکھایا، اگر ان کو پریشان کیا، اگر وہ تمہارے انتظار کے اندر ہی بیٹھے ہوئے کہ بچہ ہمیں بھی ٹائم دے گا اور بچے کو جانا وہ آوارہ گردی کا تو ٹائم ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے، تو کیا نتیجہ ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ تو نے اس دروازے کو ضائع کر دیا۔ باپ کو فرمایا جنت کا دروازہ ہے اور ماں کو فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جنت ان دونوں کے ذریعے ہی ہے، باقی سارے اعمال کر لیے، ماں باپ کا اگر دل دکھایا ہوا تو جنت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ حدیث مبارک میں ہے کہ ایک مرتبہ جعرانہ کے مقام پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے اور کچھ آپ تقسیم کر رہے تھے، مال لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون آئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا؟ آپ یوں سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے نا وہ 60 کے آس پاس، 60 کے قریب۔ تو 60 کے قریب جو عمر ہوتی ہے وہ ایک بڑی عمر ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، آپ کچھ تقسیم کر رہے ہیں مال، ایک خاتون آئی بوڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی چادر مبارک اپنے کندھے سے اتاری اور اس کے سامنے زمین پہ بچھا دی۔ سرکار نے اپنی چادر جو ہے اس خاتون کے لیے زمین پہ بچھا دی۔ لوگوں نے کہا یار یہ کون سی خاتون ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اتنی عزت کر رہے ہیں کہ اپنی چادر مبارک اتار کے اس کے نیچے بچھا دی؟ تو پھر کسی جاننے والے نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ یہ دودھ پلانے والی ماں ہے، حقیقی ماں نہیں، یہ دودھ پلانے والی ماں ہے۔ دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم اور عزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کر رہے ہیں کہ اپنی چادر مبارک جو ہے وہ ان کے نیچے بچھا دی۔ تو بتائیے کہ اگر سگی ماں تشریف لاتی تو سرکار کیا کرتے؟ سیداتنا آمینہ
رضی اللہ تعالی عنہ، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر وہ تشریف لاتی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے کس قدر محبت اور تعظیم کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے۔ تو ماں باپ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے۔ تو حسن سلوک کرنا ہے تو حسن سلوک کیا جائے، سب کے ساتھ ہی کیا جائے، لیکن اس کا جو سب سے میجر پورشن ہے، جو سب سے بڑا حصہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے رکھا جائے۔ جو وقت آپ دوسروں کو دیتے ہیں اس سارے وقت کے اندر جو بڑا وقت ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیں۔ ان کا دل خوش کرنا جو ہے یہ سیدھے رب کو خوش کرنا ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنا خدا کو ناراض کرنا ہے۔ لہٰذا یہ جو نا یہ آپ کی دنیا بھی ہے، آپ کی جنت بھی ہے۔ اچھا، پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ابھی آج کل جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، لوگ پریشانی کا شکار ہے۔ اس میں کیا پرابلم ہے؟ دو پرابلم ہے۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ یار بیماری لگی تو کہ ماری نہ جائیں، جو بہت ٹینشن والی بات لوگوں کا وہ یہی ہے کہ یار بیماری لگ کے کہیں کوچ ہی نہ کر جائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ یار معاشی حالات خراب ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہے اور کمائی نہیں ہو رہی، کریں کیا؟ تو پرابلم کتنے ہوئے؟ دو، جان کا اور مال کا۔ اب میں آپ کو اس کا نسخہ دیتا ہوں، اور یقین کیجئے مجرب نسخہ آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے مال میں برکت ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور ایک حدیث کے اندر رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اور رشتہ داروں کے اندر بھی ماں باپ پھر سب سے پہلے آ جاتے۔ تو اب دیکھیے، عمر میں اضافہ چاہیے، جلدی نہیں مرنا، عمر میں اضافہ چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرے۔ مال کے اندر برکت چاہیے، مال میں اضافہ چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو اب جو حالات ہیں ان کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر اعتبار سے اچھا کرنا ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور معاش کے اعتبار سے بھی، تو بھی اپنی ماں باپ کی خدمت کریں۔ تو آپ خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر بھی برکت دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ والدین کی جو خدمت ہے اور ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، یہ ہماری پرائم موسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ والدین کی خدمت، والدین کا راضی ہونا یہ جنت ہے، اور والدین کا ناراض ہونا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال مفتی صاحب کسی ویور نے کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہیں اور سخت ناراض ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں پڑھوں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ وظیفہ تو میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ کیوں ناراض ہیں۔ اگر ناراضگی کی ایک ویلڈ وجہ ہے تو پھر اس وجہ کا ازالہ کیا جائے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی ناراضگی کسی صحیح وجہ سے ہوتی ہے۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کرنی ہے، ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے، تو اس وجہ سے ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا جو ناراضگی کی وجہ ہے اسے دور کیا جائے، ٹھیک ہے۔ دور بیٹھے بیٹھے پھونکے مار کے صحیح کرنے کی کوشش جو ہے نا وہ اتنی کارگر نہیں ہوگی۔ جا کر معافی مانگنے سے، بات کرنے سے اور مسئلے کو حل کرنے سے ٹھیک ہوگی۔ باقی جو ورد وظیفہ ہے تو ورد وظیفہ یہی ہے کہ دعا کرے، دعا کرے۔ ایک تو وہی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا ان کے لیے بار بار کرے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے لیے بار بار یہ دعا کرے کہ اے اللہ ان کو مجھ سے راضی کر دے۔ ٹھیک۔ تو دعا جب دل سے کرے گا تو ادھر بھی اثر ہوگا اور دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی۔ اور تیسرا جو ورد وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو وہ یا ودودو کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، تو یا ودودو کثرت سے پڑھتے رہے، اس سے بھی فرق پڑتا ہے۔ آپ نے کافی وظائف اور ورد وغیرہ جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ کوئی خاص آپ کو قرآنی دعا بھی ارشاد فرما دیں جو بہت مفید ہو عوام کے لیے۔ دعا جو ہے جیسے جو اوراد و وظائف فرض کیے تھے نا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، سورہ فاتحہ شریف ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، تو یہ بیسیکلی تو سارا قرآن پاک ہی ہے یہ۔ ٹھیک۔
تو یہ ہے پڑھنے کے اعتبار سے. اچھا دعا کے اعتبار سے میں کل دیکھ رہا تھا، ایک بڑی خوبصورت دعا جو ہے وہ میری نظر سے گزری اور ہے بڑی معروف ہے اور تقریباً جو ہے وہ اکثر لوگوں نے وہ سنی ہوتی ہے. اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے اور موجودہ حالات پہ آپ منطبق کریں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ہیں یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے سیدھا جو ہے نا وہ آج کے حالات کے اوپر یہ دعا دی گئی ہے. وہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اے ہمارے رب اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو ہماری گرفت نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر. اگر ہم سے بھول ہو گئی ہے یا خطا ہو گئی ہے تو ہم پہ گرفت نہ کر، ہماری پکڑ نہ کر. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اور اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پہ تو نے ڈالا تھا، کہ پہلوں پہ بوجھ ڈالا گیا اور اس کو برداشت نہیں کر سکے. تو اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلوں پر ڈالا تھا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اور اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں، وہ مرض کہ جس کا ہمارے پاس علاج نہیں، وہ بیماری کہ جس سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آ رہی. اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال کہ جسے اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. واعف عنا. اے اللہ ہمیں معاف کر دے. ورحمنا. اور ہم پہ رحم کر. انت مولانا. تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے، مالک ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا مددگار. تو یہ جو دعا ہے، اگر یہ دعا اس پورے معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھ کے پڑھے تو یہ قرآن کی دعا بھی ہے. سورۃ البقرہ کی آخری آیت کے اندر یہ دعا ہے. تو قرآنی دعا ہے، سورۃ البقرہ کی دعا ہے، صبح و شام پڑھنا معمول بنا لیں. اور اس کا جو معنی و مفہوم ہے وہ ہمارے حالات کے اوپر بہت زبردست انداز میں منطبق ہوتا ہے اور جو قرآن کی فریشنس ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. تو یہ دعا پڑھنا معمول بنا لے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. سب دعا سے ریلیٹڈ ہی ایک کویسچن ہے اور بڑا دلچسپ ہے، اس طرح سے کہ میرے بھی ذہن میں یہ سوال آتا رہتا ہے اور آئی ہوپ کہ ویورز کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھنے کو کہا تھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو اس کے لیے مریض کا سامنے ہونا ضروری ہے یا ٹی وی یا انٹرنیٹ پر یا آن لائن کسی مریض کی تصویر دیکھ کر یہ دعا پڑھ سکتے؟ دیکھیں جو روایت ہے اگر اس کو دیکھیں گے نا تو اس میں تو لازمی بات ہے کہ مریض کو دیکھ کر پڑھنے کا. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں نا جی تو ترجمے پہ اگر غور کریں گے تو وہ بڑا وسیع ہے، اس اعتبار سے یہ ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے. وہ کیسے؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ. یہ مریض کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے، اب خواہ وہ مریض بعینہ ہی سامنے ہے یا وہ ٹی وی پر سامنے ہے، یہ دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مرض سے عافیت عطا فرمائی ہے جس میں تمہیں مبتلا کیا ہے. ٹھیک. وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اور اپنی مخلوق میں بہت ساروں پر اس نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. ٹھیک. تو ترجمہ یہ ہے. اب اس ترجمے کو سامنے رکھ کے آپ اگر دعا کرنا چاہیں تو یہ دعا پڑھ لیں جو یہ والی ہے، یا یہ بھی پڑھ لیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس بندے کو جو مبتلا کیا ہے مجھے اس سے عافیت میں رکھا. ٹھیک. تو اصل تو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا. دیکھیں اس کے پیچھے جو ایک حکمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، متعین نہیں ہے کہ یہی اس کے پیچھے حکمت ہے. ایک حکمت کے طور پہ قرآن پاک نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. سبحان اللہ. میں تمہیں اور دوں گا. نمبر ایک. نمبر دو، بزرگوں نے فرمایا
کہ شکر کر کے اپنی نعمتوں کو دوام بخشو، ٹھیک، اپنی نعمتوں کی حفاظت کرو، کہ جس نعمت کا تم شکر ادا کرتے ہو اس نعمت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت دی ہوئی ہے، ہم اس مسئلے میں نہیں ہیں، اب اس پر اگر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں سبحان اللہ، بہت خوب، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے، میرے گھر والوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، خدا کا شکر ادا کریں گے تو اس نعمت کی حفاظت ہوگی، سبحان اللہ، صحت والی نعمت کی، عافیت والی نعمت، اس سبحان کی حفاظت ہوگی۔ اب آپ آ جائیں اس دعا کی طرف۔ اس دعا کے اندر کیا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے بچا کے رکھا اس مرض سے جس میں تمہیں مبتلا کیا۔ اللہ اللہ، تو وہاں جو پیچھے اس کے کانسیپٹ چل رہا ہے وہ بھی شکر کا اور خدا کی حمد کا ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ شکر کو اپنی زندگی کی عادت بنائے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، شکر کو اپنی زندگی کی عادت بنائیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحت کی نعمت عطا فرمائی اور بیماری، مصیبت، پریشانی سے محفوظ فرمایا۔ مدنی چینل کے ویورز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، کچھ کالز ہیں، جی کال چلا دیجئے۔ آئیے کچھ سیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مفتی قاسم صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اصل ایمان، جان ایمان، روح ایمان ہے۔ ہست حب رحمت للعالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ اسی کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ محبت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ۔ جب آپ سیرت پڑھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کے کمالات اور آپ کے فضائل اور آپ کا حسن اخلاق اور آپ کی پاکیزہ زندگی اور آپ کا اسوہ حسنہ پڑھتے ہیں تو دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا مطالعہ کرنا۔ فضائل کے لیے جیسے جو فضائل والی کتابیں ہیں، شفا شریف ہے تو اس کا مطالعہ کرنا، یا جیسے صحابہ کرام کا عشق رسول، اس کا مطالعہ کرنا، یہ مفید۔ تیسرے نمبر پر یہی چیز میں نے عرض کرنی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کے واقعات ہیں، صحابہ کرام کی محبت کے واقعات، کہ صحابہ کرام کی آپ کے ساتھ کیسی محبت تھی، یا امت کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت یہ کیسے تھی۔ تو جب ہم محبت کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر محبت جوش مارتی ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں لکھی گئی نعتوں کا مطالعہ کرنا۔ جب آپ نعتیں پڑھتے ہیں اور نعتوں میں نبی پاک علیہ السلام کی شان پڑھتے ہیں تو دل کے اندر ایک بڑی کشش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ شعر کی ایک اپنی تاثیر ہے کہ شعر دل میں اتر جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو جو شعر کی تاثیر ہے اور جو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی تاثیر ہے دونوں دل میں جاتی ہے۔ تو آپ ہدایت بخشش کا مطالعہ کریں، ذوق نعت اعلیٰ حضرت کے برادر گرامی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ اس کا مطالعہ کریں، یا مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نعتیں اس کا مطالعہ کریں، یا امیر اہل سنت کا جو کلام ہے وسائل بخشش اس کا مطالعہ کریں۔ تو نعتوں کو جب آپ پڑھتے ہیں تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ 5ویں نمبر پہ نعتیں سنیں اور نعتیں پڑھیں، وہ تھا مطالعہ کہ آپ کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے، یہ تھا باقاعدہ جسے سر میں پڑھنا کہتے ہیں، ترنم کے اندر پڑھنا کہتے ہیں، کیونکہ مترنم آواز کی دل کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے۔ لہذا اچھے نعت خان سے نعت سننا یا خود اچھی آواز میں پڑھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے کے اندر بڑا مؤثر ہے۔ 6 نمبر پہ وہ بیانات سننا کہ جن کا تعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے ساتھ ہے۔ جب آپ بیان سنتے ہیں تو بیان کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے۔ جیسے مدنی چینل پر ہی ہمارے مفتی حسان صاحب کا سلسلہ تھا دروس شفا، شفا شریف کی شرح کے اوپر ان کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بھی ایک سلسلہ کیا تھا کہ پیارے نبی کے پیارے اخلاق، اور اس کے علاوہ نعت کا سلسلہ ویسے بھی ہر سنڈے کی رات کو جو ہے نا، ہر سنڈے کو ہوتا ہے رات کے وقت عشاء کے بعد۔ اچھا، اسی طریقے سے مدنی چینل پر ہی نعت خوانی کے حوالے سے اور کئی پروگرام ہیں
نعتوں کا مقابلہ اور اس طرح کی پروگرام ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معمول بنائیں. اچھا پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے درود پاک کی کثرت. اور درود پاک کی کثرت میں دو چیزوں کا خیال کریں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایک تو کثرت سے پڑھیں، اور کثرت سے پڑھنے کے اندر تو پھر آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں گے، وہ بھی پڑھتے رہیں. لیکن دوسرا اس میں یہ ہے کہ کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں کہ جس میں آپ ذرا توجہ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں. ویسے تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ رہے ہیں، گھر کا کام کرتے بھی پڑھ رہے ہیں، باہر سودا خریدنے نکلے تو راستے میں پڑھتے گئے، وہ ٹھیک ہے، وہ بھی پڑھے، اس سے بھی محبت میں اضافہ ہوگا. لیکن اس کے ساتھ کوئی 5 10 12 منٹ ایسے بھی ہوں کہ جس وقت آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈوب کے پڑھیں، تو آپ پھر ڈوب کے پڑھیں، نعت درود پاک کے اندر آپ ڈوب کے پڑھیں. اچھا پھر اس کے ساتھ جو تصور مدینہ ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہے، یہ اچھے طریقے سے کتابوں میں پڑھ کر دل میں جما کر اس تصور کا مراقبہ کرنا، یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل محبت میں بہت اضافہ ہوگا. نیکسٹ کال دے دیجئے. میرا نام نور فاطمہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی انسان فجر کی نماز قضا کر کے ظہر کے ساتھ پڑھ لے، کیا اس کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ اس کا ارشاد فرما دیجیے. فجر کی نماز قضا کر کے ظہر میں پڑھ لے تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں قضا پڑھنے میں تو ایک فریضہ ادا ہوتا ہے، ہر نماز جو قضا کی ہے اس کے گناہ کا معاملہ ہے. تو اس میں دو چیزیں، فجر کی نماز یا کسی اور نماز میں اگر تو اپنی نارمل روٹین کے مطابق وہ سوتا رہ گیا اور آنکھ کھلی نہیں، اگرچہ اس نے اہتمام کیا ہوا تھا، تو پھر تو وہ گناہگار نہیں. جیسے ایک آدمی اپنے معمول کے مطابق رات 12-1 بجے سوتا ہے اور وہ اسی وقت سویا اور وہ فجر میں بآسانی اٹھ جاتا ہے الارم کے اوپر، اور اس نے الارم بھی لگایا ہوا. اب اگر اس کی آنکھ نہیں کھلی، الارم بجا لیکن آنکھ نہیں کھلی، تو ایسی صورت میں یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اس کا قصور نہیں ہے. سویا ٹائم پہ ہے، الارم اس نے لگایا ہوا تھا، اب کسی وجہ سے نیند زیادہ گہری ہو گئی یا کیا وجہ ہوئی کہ وہ اٹھ نہیں سکا، تو یہ بندہ گناہگار نہیں. دوسرا یہ ہے کہ رات 1 بجے سوتا ہے تو صبح اٹھ جاتا ہے، یا 10 بجے سوتا ہے تو صبح آسانی سے اٹھ جاتا ہے، اور سوتا ہی رات کے 3 بجے ہے تو فجر جاتی ہے. اب اس صورت میں اگر سوئے 3 بجے ہے تو اب یہ گناہگار ہوگا اگر اس کی نماز چھوٹی. نمبر 1. نمبر 2، اس کو پتا ہے کہ میں الارم پر ہی اٹھتا ہوں، ویسے نہیں اٹھتا، تو اب اس نے اس کا اہتمام نہیں کیا، تو اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے پھر یہ گناہگار ہوگا. تو وہاں فجر قضا کرنا جو ہے اس کو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا. بعد میں اس کا جو اعادہ ہے، یعنی اعادہ سے مراد ہے کہ قضا پڑھنا جو ہے، تو وہ اگر اپنے وقت پہ کر لی ہے تو بہرحال وہ تو اپنی جگہ ہو ہی گئی ہے. ہاں اگر پہلے گناہ ہوا تو اسے توبہ کرنی پڑے گی. جی اگلی کال بھی دے دیجئے. آپ کو کیا بچپن میں ہی دعوت اسلامی مل گئی تھی، اور آپ نے اپنا بچپن کیسے گزارا؟ بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ. بچپن میں بچپن کی عمر سے کیا مراد ہے، میں عمر بتا دیتا ہوں، وہ بچپن تھی یا لڑکپن تھی. تو یوں ہے کہ غالباً جو ہے وہ 13-14 ایئرس ایج کے اندر دعوت اسلامی جوائن کی تھی. تو اب یہ یوں کہہ لیں کہ بیسیکلی تو یہ لڑکپن کی ہی عمر بنتی ہے، یہ ٹین ایجز کے اندر آتا ہے یہ. تو اس عمر میں دعوت اسلامی جوائن کی تھی، تو سب سے جوائن ہے. جی نیکسٹ کوسچن دے دیجئے. میرا نام وقار ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے والد کی جو دوسری بیوی ہیں ان کے میرے پر حقوق کیا ہیں؟ سوتیلی والدہ بالکل سگی والدہ کی طرح تو نہیں ہوتی ہے. جو سگی والدہ کے بارے میں شرعی تاکیدیں ہیں، جو ادب، تعظیم، خدمت اور حکم ماننے کی فرضیت کے جتنے احکام ہیں وہ سگی والدہ کے بارے میں ہیں، سوتیلی کے بارے میں نہیں ہے. لیکن چونکہ سوتیلی والدہ بھی ایک رشتے سے اس کے لیے حرمت رکھتی ہے، تو اب اس حرمت کے رشتے کی وجہ سے اور اپنے باپ کے ساتھ اس کے رشتے کی وجہ سے اس کا ادب اور اس کی تعظیم ضرور کی جائے گی، اور جہاں اس کی خدمت کر سکتے ہیں وہاں پر اس کی خدمت بھی
کرنی چاہیے. حدیث مبارک میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ جو ماں باپ کے جو ماں کی سہیلیاں ہیں، باپ کے دوست ہیں، ان کی بھی عزت کی جائے اور ان سے بھی اچھا سلوک کیا جائے. تو جب جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو جو باپ کی بیوی ہے اس کا تعلق جو باپ کے ساتھ ہے وہ دوستوں کی بنسبت تو بہت زیادہ ہے، لہذا اس کے ساتھ اس کے اعتبار سے اچھا سلوک کیا جائے گا. جی نیکسٹ کال دے دیجئے. سیالکوٹ سے اویس اسلم عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہ ارشاد فرما دیں کہ صبر جمیل اور اجر جزیل کے کیا معنی ہے؟ برائے کرم وضاحت. صبر جمیل پہ اجر جزیل، یہ بھی جملہ بہت کثرت سے کہا جاتا ہے، اگرچہ ملتا جلتا یا وہ تمہاری کشتے دار پہ تقاطر امطار مثال ہوا یا نہیں، کہ لفظ کا ترجمہ بعض اوقات اتنا واضح نہیں ہوتا، لوگ بولتے ہیں. اجر جزیل میں سے اجر نکال لیتے ہیں، صبر جمیل میں سے صبر نکال لیتے ہیں، اور خلاصہ سمجھ لیتے ہیں کہ صبر پہ اجر کی بات ہو رہی ہے. ویسے جو ہے جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ اجر جزیل، اجر کا مطلب تو بدلہ، اجر جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جزیل کہتے ہیں بہت زیادہ کو، بہت بڑے کو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر پہ آپ کو بہت زیادہ اجر عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا، جیسے اجر عظیم کہتے ہیں، اجر کثیر کہتے ہیں، اسی طرح اجر جزیل جو ہے یہ بہت زیادہ بہت بڑے ثواب کے معنی میں ہے. اب آ گیا صبر جمیل. صبر جمیل یہ ہے کہ صبر بھی ہے اور اس میں جمال اور حسن اور خوبصورتی بھی ہے. صبر بھی ہے اور صبر میں خوبصورتی بھی ہے. صبر تو یہ ہے کہ بندہ شکوہ نہ کرے اور صبر اور بے صبری کا اظہار نہ کرے، لیکن صبر جمیل یہ ہے کہ اس صبر کا ایسا وہ صبر کرے کہ جس میں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یہ اس غم اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے. یہ پہچان نہ ہو کہ بھئی غمزدہ یہ ہے یا یہ ہے، اپنا رویہ ایسا رکھے. یہ صبر جمیل کی ایک تعریف ہے، یہ ساری تعریفیں یہ نہیں ہے، ایک تعریف میں نے عرض کی ہے. اس کی مثال یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بندہ بیمار ہے. اب بیمار یہ ہے کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، تو سر میں درد ہو رہا ہے تو صبر یہ ہے کہ بندہ کسی کو بولے نہیں کہ یار میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یعنی ڈاکٹر کو کہنا یا کسی سے میڈیسن لینی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہی وہ آیا ارے یار سر میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ آیا ارے یار سر میں بہت درد ہو رہا ہے، ہر ایک کو یہ بولے جا رہا ہے، تو یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے. اب صبر یہ ہے کہ کسی کو بھی نہیں بولتا، لیکن چونکہ سر درد ہو رہا ہے تو لہذا تھوڑا سا اس کو ذرا جیسے تیسے بھی ذرا دبا لیتا ہے، تو اظہار نہیں کرنا چاہتا لیکن اپنی طرف سے تھوڑا سا سر دبا لیتا. صبر جمیل یہ بنتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا رویہ رکھتا ہے کہ کسی کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ یار اس کو تکلیف ہے، اس کے سر میں درد ہے. یعنی لوگوں کے سامنے ایسے حشاش بشاش بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو سر درد تھا، جبکہ اس کو پیٹ درد تھا. تو صبر جمیل کہ جس میں تکلیف کا اصلاً اظہار ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کوئی تکلیف ہے یا یہ صبر جمیل. ایک SMS ہے اور سوال یہ ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں لیکن وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتی ہیں، وہ کسی اور جگہ ہیں، تو شادی شدہ خاتون کیسے حسن سلوک کر سکتی ہیں؟ دیکھیں فی زمانہ تو حسن سلوک بڑا آسان ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فون کے اوپر وقتاً فوقتاً ان کا حال چال پوچھتے رہنا اور ان کی دلجوئی کرتے رہنا، ان کی خوشی کی بات کرتے رہنا، اور وہ بات کرنا کہ جسے سن کر وہ خوش ہوتے ہیں. تو اس طرح کی بات کرنا جو ہے یہ حسن سلوک میں آ جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان سے ملاقات کے لیے، ان کی زیارت کے لیے جاتی رہے اگر پاسبل ہے، اگر آسانی. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان کو تحفہ تحائف بیچتے رہے، کچھ نہ کچھ کبھی کبھار ان کو بھیج دیا، تو یہ تحفہ تحائف بیچنا جو ہے یہ بھی حسن سلوک کے اندر آتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہے، تو دعا کرنا جو ہے یہ بھی حسن سلوک کے اندر ہے. قرآن پاک نے حسن سلوک کے اندر دعا کو باقاعدہ شامل کیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، تو ان کے لیے دعا کرتے رہے. تو یہ مختلف طریقے ہیں جن سے دور سے بھی حسن سلوک کیا جا سکتا ہے. جی ایک اسلامی بھائی ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ والدین سے حسن سلوک تو کریں لیکن والدین مسلسل فضول سوال پوچھتے رہتے ہیں تو ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس صورتحال کو کیسے سنبھالیں؟
یہ تو بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ سوال پوچھتے رہتے جواب دیتے رہتے. بچہ سوال پوچھتا رہتا تو کیا کرتے ہیں؟ بچے کو یہ تھوڑی بولتے کیا سوال کرتے رہتے, انجوائے کرتے ہیں کہ بچے سوال کر رہے ہیں. ماں باپ بھی اگر سوال کرتے تو جوابات دیتے رہیں. یعنی حتی الامکان جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سے اکتاہٹ کا اظہار کرنا یہ بڑا سخت معاملہ ہے. ماں باپ سوال کرتے ہیں یا کوئی بات سمجھاتے ہیں یا کچھ کرنے کا کہتے ہیں یا کسی کام سے روکتے ہیں اور آگے سے موڈ آف کر لینا اور آگے سے بیزاری کا اظہار کرنا, یہ بڑا بڑا سخت ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو مذمت کے ساتھ بیان فرمایا کہ ماں باپ کو کہتے ہیں اف لکما, تم سے دل پک گیا ہے. کیا جناب بس وہی باتیں فضول یہ وہ سب. ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ تو عزت کے ساتھ, نرمی اور شفقت کے ساتھ ان سے بات کرو. تو لہذا ماں باپ اگر سوال کرتے ہیں تو آپ سنیں, بہت اچھا ہے. آپ اگر آپ سے سوال کرتے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں اور ان کا دل خوش ہوتا ہے تو آپ کا تو نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے, آپ کا تو ثواب کا میٹر چل رہا ہے, تو بہت اچھی بات ہے. بلکہ میں تو یہ باقاعدہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں اور ان سے ان کے ماضی کے بارے میں سوال کریں. غیبت سے پاک ہو, الزام تراشی سے پاک ہو, آپ ماضی کے بارے میں سوال کریں. ایسی ہزاروں چیزیں ان کی زندگی میں ہوئی ہیں, وہ بتا کے ان کو خوشی ہوگی تو آپ پوچھتے رہیں. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں, میں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھتا تھا اور میں ان سے وہی بچپن کی اور جوانی کی اور جو ہے وہ باقی اور بہت ساری چیزیں میں پوچھتا ہوتا تھا. والد صاحب جواب دیتے تھے, میرا تو الحمدللہ دل خوش ہوتا تھا. گھنٹوں میں بیٹھتا تھا, گھنٹوں میں بیٹھا کرتا تھا. تو یہ تو بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے, ماں باپ کے پاس بیٹھنا, ان کی باتیں سننا, ان سے باتیں کرنا. یہ تو جس کا نہیں ہے نا اس سے پوچھے نا کہ اگر کوئی سعادت مند ہے اور اس کے ماں باپ چلے گئے تو پھر اس کے بعد ماں باپ تو دوبارہ نہیں ملیں گے, اولاد تو مل ہی جاتی. اولاد تو جو ہے وہ انسان کی ترکیب چلتی رہتی ہے نا. ماں باپ تو جو ہو گئے سو ہو گئے اور چلے گئے, تو اس کے بعد اب ساری دنیا کی دولت بھی جمع کر لے تو ماں باپ نہیں ملیں گے. تو بھائی جب دولت ہے تو اس کی قدر کریں. ایک ویور پوچھتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر اعمال کی طرف بہت دل جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے لیکن پھر سستی ہو جاتی ہے, تو سستی کا کوئی حل ارشاد فرمائیں. یہ میرے خیال میرے کہنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے, تو بامل آدمی کہے تو زیادہ اثر ہوتا ہے. تو دیکھیں سستی جو ہے, سستی تقریباً ہو جاتی ہے کیونکہ شیطان ساتھ ہے, نفس ساتھ لگا ہوا. شیطان بھی ورغلاتا ہے اور نفس بھی اپنا جو نا جو کرتا ہے جو اس نے کرنا ہوتا ہے. تو استقامت یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. نیکی کرنا اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر استقامت ہوتی ہے, کیونکہ استقامت نہیں ہوتی تو نیکی چھوڑ کے بندہ گناہ میں پڑ جاتا ہے. تو استقامت کے لیے ہم نے کل بھی بیان کیا تھا چیزیں کہ بار بار سنتے رہتے ہیں. چیز کا اثر ایک ہی مرتبہ سب پہ ہو جائے ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک بزرگ تھے, وہ کسی ایک یعنی بزرگ ابھی تھے نہیں, ابھی اپنی نارمل انجوائمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے اور نیکی عبادت کی طرف نہیں تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی عالم کی محفل میں گیا, واز میں نے واز سنا تو محفل کے اندر بڑا اثر ہوا, لیکن جب میں محفل سے باہر نکلا تو سارا اثر ختم. میں دوسری مرتبہ گیا, دوسری مرتبہ جب سنا تو محفل میں بڑا اثر ہوا, باہر نکلا تب بھی اثر تھا, لیکن جب اپنے گھر میں پہنچ گیا پھر اثر ختم. جب میں تیسری مرتبہ گیا تو فرماتے ہیں کہ پھر میرے دل کے اندر بات اتر گئی, پھر گھر آنے کے بعد بھی وہ اثر میرے دل پر باقی تھا. تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بار بار سنیں, بار بار پڑھیں. جنت میں لے جانے والے اعمال اور جہنم میں لے جانے والے اعمال, یہ دو کتابیں. اسی طریقے سے جنت پر کتابیں موجود ہیں, جنت کے حسین مناظر, جنت کے حسن و جمال اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں کتابیں موجود ہیں. اسی طرح بزرگان دین کی سیرت پڑھیں, اللہ والوں کی باتیں اور عشرہ مبشرہ کے حالات اور صحابہ کرام کے واقعات اور اولیاء کرام کی سیرت اور حالات زندگی. آپ ان چیزوں کا مطالعہ کریں گے اور اس کے ساتھ اچھی صحبت میں بیٹھیں گے اور بری صحبت سے کنارہ کشی کریں گے تو پھر استقامت مل جاتی ہے. جی کچھ کالز جلدی لے لیتے ہیں. جی کال چلا دیجئے. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. آپ نے کل جو ارشاد فرمایا کہ نیند نہ آتی ہو, جو وظیفہ ارشاد فرمایا آیت پڑھنی ہے, اس کے ساتھ درود پاک بھی پڑھنا ہے یا صرف آیت پڑھنی ہے؟ اس آیت مبارکہ کے تکرار کا ہی ذکر ہے کہ وہ آیت مبارکہ بار بار پڑھتے جائیں,
لیکن بہت اچھا ہے کہ جب حکم درود پڑھے تو ساتھ میں درود پاک بھی پڑھ لے، کہ جب یہ پڑھیں گے کہ اے ایمان والو نبی پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو، تو ساتھ میں درود پاک بھی پڑھتے جائیں، آیت بھی پڑھتے جائیں، درود پاک بھی پڑھتے جائیں۔ بہت سے کوسچنز باقی ہیں، کالز باقی ہیں، SMS باقی ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔